السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم سورۃ النحل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إِنَّ
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وقال الذین، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کو بالکل ہی باریک اور نرم آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اشرکو میں را کو گول پڑھیں گے، را پر زبر اور پیش آنے سے را کو گول پڑھتے ہیں۔ لو شاء اللہ، یہاں پہ شین پر مد ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ اس کو سب سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس سے کم نیچے والے سطر میں دیکھیں، نیچے والے لائن میں یہ ہے مد، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ یہ اس کو مد متصل سے کم کھینچتے ہیں، تو یہ جو مد متصل ہے اس کو زیادہ کھینچنا ہے۔ اس کے بعد شاء اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھیں گے، کیونکہ اس کے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آتا ہے، یعنی زبر بھی یا پھر پیش بھی، ان دونوں میں سے جو بھی حرکت آئے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھنا ہے۔ ما عبدنا، دال ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ 5 حروف میں ہوتا ہے، وہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جب بھی ان پر جزم یعنی ساکن آئے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد من دونہ، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے اس کی آواز کو مخفی رکھنا، پوشیدہ۔ اس کے بعد من شیء نحن، یہاں پہ من میں بھی یہی ہے، نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اس کے بعد شیء نحن، یہاں پہ نون پر تشدید ہے تو تنوین کا ادغام ہو گیا ہے آگے نون میں، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولا آباؤنا، لام پر مد منفصل ہے۔ عموماً اگر زبر کے ساتھ الف آتا ہے تو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن اس پر اگر مد منفصل آ جائے تو اس سے زائد کھینچیں گے۔ آگے با پر مد متصل ہے تو یہ مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچتے ہیں، اس لیے اس کو کوئی بڑی مد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ولا حرمنا، را کو گول پڑھیں گے، کیوں پہ؟ اگر لا پر زبر یا پیش آتا ہے اس صورت میں را کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد من دونہ، نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ آگے من شیء، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اس کے بعد علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف حمزہ ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ آگے کذالک، کاف، اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، جس کے برعکس جو دوسرا قاف ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں اس لائن میں ہی یہ جو قاف ہے اس کو گول پڑھتے ہیں اور یہ جو کاف ہے اس کو باریک۔ ذالک، بالکل نرم آواز کے ساتھ، بالکل باریک آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کو پھر باریک اور نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ من قبلہم، نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ قاف کو گول پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اور با جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے جس پر اس وقت جزم ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے ہی
پہلے ہی جو ہے نا آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد آگے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، را پر پیش ہے تو را کو گول پڑھیں گے۔ إِلَّا الْبَلَاغُ، غین حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری متحرک حرف کو ساکن کر دیا۔ اس متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے، جو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کو یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔